حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اس دنیائے فانی کے اندر پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اس نے ہمیں یوں ہی بیکار نہیں چھوڑ دیا کہ ہم اس کی نعمتوں سے نفع اندوش ہوں، اس کی نعمتوں کو کھائیں پئیں، نشو و نما پائیں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں اور مر جائیں۔ اللہ رب العالمین نے اس لیے ہماری تخلیق نہیں کی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین جو ہے ہمارے اس دنیا فانی کے اندر آنے کا مقصد بتاتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جن اور انسانوں کی تخلیق اس لیے کی ہے کہ وہ صرف اور صرف میری ہی عبادت کریں۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کے نامات کو گننا چاہیں گے تو ہم اللہ رب العالمین کے نامات کو گن نہیں سکیں گے۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کے نامات کو گننے کے لیے دنیا کے جتنے بھی درخت ہیں تمام درختوں کو کٹوا کر اس کی قلم بنا لیں، دنیا میں جتنا بھی پانی ہے تمام پانی کی ہم سیاہی بنا لیں، اور سات و آسمان اور سات و زمین کا ہم جو ہے ورق بنا لیں، لیکن ہم جب اللہ رب العالمین کی تعریف، حمد و ثنا، اللہ رب العالمین کے احسانات، اس کے انعامات اگر شمار کرنے بیٹھیں گے، تحریر کرنے بیٹھیں گے، تو ہم اس اللہ رب العالمین کے احسانات کو، اس کے انعامات کو ہم شمار نہیں کر پائیں گے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً آپ کے اور میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، آج ہمارے سماج معاشرے کے اندر بہت بد اخلاقیاں اور پھیل چکی ہے۔ اسی کے تحت میں آپ سے امام الانبیاء خاتم المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بارے میں آپ سے گفتگو کروں گا۔ امام الانبیاء خاتم المرسلین سید ولد آدم ناطق وحی شافی محشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اس قدر عمدہ اور شاندار تھا، اس قدر اعلیٰ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف رب کائنات اپنے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہوئے رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ کا اخلاق بڑی بلند و بالا مرتبے والا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عادتیں عمدہ اخلاق پر فائز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں اچھے اخلاق تھے، اور اخلاق جس کی جمع خلق ہے، یہ خلق کی جمع اخلاق آتی ہے جس کے معنی ہوتے ہیں عادتیں۔ ہم اور آپ اخلاق مند کسے سمجھتے ہیں؟ ہم اور آپ اخلاق مند اسے سمجھتے ہیں جو اچھے میٹھے میٹھے بول بولے، جی جی کرے، اسے اخلاق مند سمجھتے ہیں؟ نہیں میرے بھائیو دوستو، اچھے اخلاق والا وہ ہے جو اچھی باتوں کے ساتھ ساتھ اعمال حسنہ بھی کرے، وہ اچھے اخلاق والا ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، کاروبار و تجارت، صنعت و حرفت، محنت و مزدوری، لین دین، معاملات، خوشی و غمی، انفرادی زندگی، ازدواجی زندگی، اجتماعی زندگی، یہ سب جو ہے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق پر تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی اخلاق پر کیوں نہ ہو؟ صحیح مسلم کے اندر، صحیح مسلم اٹھائیے، صحیح مسلم کے اندر حضرت سعد بن ہشام نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا، کہا اے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، مجھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بتائیے۔ تو صدیقہ کائنات ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت سعد بن ہشام سے کہتی ہیں کان خلقہ قرآن، کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن کریم تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن مجید اس لیے تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کاموں کو کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا، آپ ان تمام کام کو بعینہ ویسے ہی کیا کرتے تھے، اور جن کاموں کو نہ کرنے کا حکم دیا تھا اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام کام کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ آج جو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو قرآن کریم بتایا گیا ہے، آج ہم نے اس قرآن کو اپنے گھر کی طاق کی زینت بنا کر رکھا ہے۔
آج جو اخلاق پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرآن بتایا گیا ہے، آج ہم نے اس قرآن کی تعلیم سے دور ہیں اور اپنے بچوں کو بھی اس قرآن کی تعلیم سے دور رکھا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین تو اچھے اخلاق والے تھے، وہ قرآن پر عمل کرنے والے تھے۔ ہمارا سماج و معاشرہ بد اخلاقیوں کی طرف چلا جا رہا ہے، بدگوئی کی طرف چلا جا رہا ہے، فحاشی اور عریانی کی طرف چلا جا رہا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت سے سرفراز نہیں کیا گیا تھا، جب نبوت آپ کو ملی نہیں تھی، تو اہل عرب آپ کو امین، صدیق اور اچھے اخلاق والا کہتے تھے۔ جب پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا اٹھے اور گھر کی طرف تشریف لے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا تھا کہ اے میرے سرتاج، آپ کو اللہ رب العالمین برباد نہیں کرے گا، آپ غریب و مسکینوں پر رحم کرتے ہیں، غریب و مسکینوں کی مدد کیا کرتے ہیں، جو کماتے نہیں ہیں آپ ان کو کما کر کھلاتے ہیں، آپ اچھے اخلاق والے ہیں، آپ کو اللہ رب العالمین کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا کچرا ڈالا کرتی تھی وہ عورت، جب ایک دن وہ دکھی نہیں تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے چلے گئے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھی، کتنا بلند و بالا مرتبے والا اخلاق ہے۔ اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگل کی طرف سے گزرے تو دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت کے پاس لکڑی کا گٹھا رکھا ہوا ہے، اس نے حد سے زیادہ اس لکڑی کو اکٹھا کر رکھا ہے اور اسے اٹھاتے نہیں بن رہا ہے۔ وہ بوڑھی عورت نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مدد کرتے ہوئے اس کے گھر تک لکڑی لے گئے تو اس لکڑی کو لے جاتے ٹائم اس عورت نے کہا کہ اے نیک انسان، تجھے معلوم ہے کہ اہل عرب میں ایک محمد نامی شخص آیا ہے جو جادوگر ہے، جو اپنے کلام سے لوگوں کو اپنے دین کی طرف بلا رہا ہے۔ جب تجھے اس کی آواز سنائی دے تو یہ روئی جو ہے تو اپنے کانوں پر لگا دینا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے واپس آنے لگے تو اس بوڑھی عورت نے کہا بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا نام محمد ہے، مجھ کو ہی اہل زمانہ جو ہے برا بلا کہتے ہیں، جادوگر اور سائر کہتے ہیں۔ وہ بڑھیا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھ کے مسلمان ہو گئی۔ پیارے بھائیو دوستو بزرگوں، ہمارے زندگی کے اندر ہمیں اچھے اخلاق اپنانا چاہیے تاکہ لوگ دیکھیں تو کہیں کہ یہ امتی ایسی ہے، تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہوں گے؟ آج ہمارا اور آپ کا اخلاق اس قدر بگڑ چکا ہے کہ آج ہم نے اپنے آپ کو ہی بگاڑ دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب اس کی امت اس نبی کی امت ایسی بد اخلاق ہے تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ تانا کسی کرتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، ہمیں اپنی زندگی کے اندر اچھے اخلاق لانا ہے۔ اگر کسی بھی انسان کو جانچنا ہے کہ وہ اچھے اخلاق والا ہے یا نہیں تو 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ نمبر 1 اس کی زبان، نمبر 2 اس کا دل، اور نمبر 3 اس کے دیگر اعضائے بدن۔ زبان یہ جو ہے اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس زبان کی قدر و منزلت ان لوگوں سے پوچھئے جو گونگے ہیں، جن کی زبان کسی نقص کی بنا پر قوت گویائی سے محروم ہیں، ان لوگوں سے جا کر اس زبان کی قدر و منزلت پوچھئے۔ اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ کی بہت بڑی نشانی یہ زبان ہے۔ زبان یہ گوشت کا ایک معمولی سا ٹکڑا ہے، لیکن اس زبان کے ذریعے سے ہم اور آپ قسم قسم کے ذائقے چکھتے ہیں، اور اسی زبان کے ذریعے سے لوگوں کو پہچانا جا سکتا ہے کہ وہ اخلاق مند ہے یا نہیں۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو شخص مجھے 2 چیز کی ضمانت دے گا میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا، اور وہ 2 چیزیں یہ تھیں کہ وہ پہلی چیز زبان اور دوسری شرمگاہ۔ زبان کی بہت اچھے سے حفاظت کرنی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ
وعن انس بن مالك رضي الله عنه وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعنا ولا سبابا كان يقول عند معتبة ماله ترب جبينه. کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ فحش گو تھے، نہ لعن طعن کرنے والے تھے، نہ ہی گالی گلوچ کرنے والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کے وقت ہوا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے اسے کیا ہو گیا ہے، اس کی پیشانی خاک آلود ہو، ناک خاک آلود ہو. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اہل عرب جو ہے پیشانی خاک آلود ہو، ناک خاک آلود ہو، یہ اہل عرب بطور تعجب کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، نہ کہ کسی کو لعن طعن کرنے کے لیے، نہ ہی کسی کو گالی گلوچ کرنے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے. میرے بھائی دوستو، اگر کوئی معمولی سی تکلیف ہو جاتی ہے تو اپنے آپ کو ہی کوسنے بکنے لگتے ہیں، اپنے آپ کو ہی برا بھلا کہنے لگتے ہیں، یا کوئی معمولی سی تکلیف کوئی دوسرے شخص کے ذریعے سے ہم تک پہنچتی ہے تو ہم اس شخص کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، اس کو لعن طعن کرنے لگتے ہیں، اسے گالی گلوچ کرنے لگتے ہیں. میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق نہیں ہے. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بہت ہی عمدہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلی اخلاق پر فائز تھے. میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کفار و مشرکین پر بد دعا فرما دیجئے. وہ مسلمانوں پر بہت ظلم و ستم کرتے ہیں، وہ مسلمانوں کو بہت ستاتے ہیں، مومنوں کو بہت برا بھلا کہتے ہیں. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اعلیٰ اخلاق پر فائز ہونے والا جواب دیا. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انی لم ابعث لانا وانما بعثت رحمتا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے کسی پر لعنت کرنے والا، کسی پر لعنت و ملامت کرنے والا، کسی کو برا بھلا کہنے والا بنا کر نہیں بھیجا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے مجھے رحمت والا بنا کر بھیجا ہے. میرے بھائیو دوستو بزرگوں، دیکھو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی مصیبتیں آتی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مصیبتوں کو برداشت کیا کرتے تھے اور اچھے اخلاق والا ہوا کرتے تھے. اسی طریقے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں تقریباً 10 سال کا تھا، میری والدہ نے حضرت انس کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں تقریباً 10 سال کا تھا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے پہنچایا تو میں نے دیکھا کہ میری ہم عمر کے بچے کھیل رہے ہیں تو میں بھی ان کے ساتھ کھیلنے لگا. اور جب شام کا وقت ہو گیا تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر لاحق ہوئی تو میری تلاش کو نکل گئے. دیکھا کہ انس رضی اللہ عنہ کہیں کھیل رہے ہیں، انس کہیں کھیل رہے ہیں تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے اف تک کی نہیں کہا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا، اے انس تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا. میرے بھائی دوستو بزرگوں، آج ہمارے امت مسلمہ کا حال اس قدر بگڑ چکا ہے کہ اگر وہ نوکر چاکر رکھتی ہے، اگر وہ غلام رکھتی ہے تو ضرورت سے زیادہ کام لیتی ہے، انہیں برا بھلا کہتی ہے، گالی گلوچ سے نوازتی ہے اور ان کی توہین کرتی ہے، اور یہاں تک کہ لوگ آپسی دشمنی میں یہاں تک کی گری حرکتیں کرنے لگتے ہیں کہ ان کے گھر کے رشتوں کو توڑنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں، چوک و چوراہے میں بیٹھ کر انہیں برا بھلا کہنے لگتے ہیں اور ان کے گھروں کے رشتوں کو توڑنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں. میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق نہیں ہے، نہ ہی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا اخلاق ہے. اسی طریقے سے اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے صحیح مسلم کے اندر کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر پر تشریف لاتے، جب اپنے گھر کے اندر داخل ہوتے تو بڑی آہستہ آواز میں سلام کہتے تاکہ جو سویا ہوا ہے اس کی نیند پر کوئی خلل نہ ہو اور جو جاگ رہا ہے وہ سلام کا جواب دے دے. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمدہ اخلاق دیکھیے کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے
کلمہ سلام کہتے ہوئے بھی اس بات کا لحاظ رکھتے تھے کہ میری زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو. لیکن آج اس امت مسلمہ کا حال اس قدر بگڑ چکا ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر داخل ہوتی ہے تو بغیر سلام دعا کے گھر کے اندر داخل ہو جاتی ہے، بغیر گھر کے اندر داخل ہونے کی دعا پڑے گھر کے اندر داخل ہو جاتی ہے، اور اپنے بچوں کو برا بھلا کہتے ہوئے، اپنے گھر والوں کو برا بھلا کہتے ہوئے، اپنے بیوی بچوں کو برا بھلا کہتے ہوئے، اور اپنے آس پڑوس کے پڑوسیوں کو لعن طعن کرتے ہوئے اپنے گھر کے اندر داخل ہوتی ہے. میرے بھائی دوست بزرگوں، یہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق نہیں ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑی آہستہ آواز میں سلام کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے واپسی پر ایک جگہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگ دیہاتی قسم کے کچھ لوگ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئے اور چمٹ کر کچھ مانگنے لگے، سوال کرنے لگے. تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بچتے بچتے بیری کے ایک درخت سے جا لگے اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چادر مبارک ہے وہ چادر مبارک اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک اس بیری کے کانٹوں میں اٹک گئی. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دیہاتی قسم کے آدمیوں سے کہا کہ اے لوگوں، مجھے میری چادر تو دے دو. اگر میرے پاس اس بیری کے کانٹوں کی تعداد کے مثل اونٹ ہوتے تو وہ سارے اونٹ میں تمہارے درمیان تقسیم کر دیتا. اور تم مجھے بخیل، جھوٹا اور کنجوس ہرگز نہیں کہتے اور بخیل نہیں کہتے. میرے بھائیو دوستو، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا. ایک دیہاتی قسم کا آدمی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سخت نجران کی چادر ایک لٹکی ہوئی تھی. ایک دیہاتی آیا اور اس چادر کو کھینچ کر اتنی زور سے کھینچا کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر اس چادر کے نشان لگے تھے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دیہاتی آدمی کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے اس مال میں حکم جاری کر دیجئے. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف مسکراتا ہوا چہرہ لے کر مڑے اور اس کے لیے حکم جاری کر دیا. میرے بھائی دوستو، اگر ہم اور آپ ہوتے تو اسے ضرورت سے زیادہ پیٹتے اور برا بھلا کہتے، گالی گلوچ کا استعمال کرتے، اپنی زبان کا استعمال کرتے، اسے اپنے ہاتھ کا استعمال کرتے. لیکن پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیے، اخلاق کا انداز دیکھیے. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف مڑے اور مسکرا دیے اور اس کے لیے اس مال میں سے حکم جاری کر دیا. میرے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمدہ اخلاق والے تھے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہی کسی صحابی کو جھوٹی بات کرنے کی نعوذ باللہ من ذالک تلقین کی اور نہ ہی جھوٹی بات پھیلانے کی تلقین دی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جھوٹی بات گڑھتا ہے اور جھوٹی بات گڑھنے کے بعد اس کی نسبت میری طرف کر دیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس کسی نے بھی جھوٹی بات گڑھی، میری طرف گڑھی، اور اس نے جھوٹی بات گڑھنے کے بعد میری طرف جھوٹی نسبت کر دی تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. میرے بھائی دوستو، کیا ہم اور آپ نہیں دیکھ رہے ہیں فیس بک واٹس ایپ پر ایسی حدیثیں آتی ہیں جس کا تعلق پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم اور آپ اس کو شیئر کر دیتے ہیں اور اس کو لائک کر دیتے ہیں. میرے بھائی دوستو، ہمیں ان سے بچنا چاہیے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں یہ حدیث یاد کرنی چاہیے کہ ہم نے جھوٹی بات کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی تو جہنم ہمارا ٹھکانہ ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سخت گرمی کا زمانہ تھا، کہیں سفر میں تھے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے کے لیے ایک درخت کی سائے پر لیٹ جاتے ہیں
اور اپنی تلوار مبارک کو ایک ٹہنی پر لٹکا دیتے ہیں۔ ایک کافر، ایک دشمن چھپتا چھپاتا ہوا پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے۔ آنے کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلوار ہوتی ہے اس تلوار کو وہ اٹھا لیتا ہے، اور اٹھانے کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ حملہ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کرنا چاہتا ہے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگتا ہوا دیکھ کر وہ تھر تھر کانپنے لگتا ہے، اس کے ہاتھ سے وہ تلوار چھوٹ کر زمین پر گر جاتی ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تلوار کو اٹھا لیتے ہیں۔ اٹھانے کے بعد اس دشمن کی گردن پر تلوار رکھتے ہیں اور اس کافر سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بتا اب تیری جان کون بچائے گا؟ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ تلوار دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگتا ہے، کہتا ہے کہ جس کے ہاتھ پہ تلوار ہے وہی میری جان بچائے گا۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے معاف فرما کر چھوڑ دیتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ظالم سے نہ لیا ظلم کا بدلہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، اپنی زندگی کے اندر ہمیں اخلاق لانے کی ضرورت ہے، اچھے اخلاق لانے کی ضرورت ہے، ایسے اخلاق جو اچھے ہوں، جو اعمال صالحہ کے ساتھ اچھے اخلاق والے ہوں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل مبارک کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل کے اعتبار سے بہت نرم دل تھے اور اچھے اخلاق والے تھے، شکل کے لحاظ سے بہت عمدہ اور اچھے تھے اور سخی اور بہادر تھے۔ ایک مرتبہ اہل مدینہ نے دشمنوں کی آواز سنی، لوگ گھبرا گئے، لوگ اس آواز کی جانب دوڑ پڑے۔ لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آواز کی جانب سے چلے آ رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر لوگ پوچھنے لگے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں ڈرو نہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے، آپ دل کے بھی بہت اچھے تھے، بہادر بھی تھے اور اچھے اخلاق والے بھی تھے، لیکن آج اس امت مسلمہ کا حال اس قدر بگڑ چکا ہے کہ بزدل ہوتے چلی جا رہی ہے، بد اخلاقیوں کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہے، اپنی زبان سے وہ برا بھلا کہہ رہی ہے، گالی گلوچ کا استعمال کر رہی ہے۔ میرے بھائی دوستو، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ ہمیں سامنے رکھنا چاہیے کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو اپنی زبان مبارک کا اچھے سے استعمال کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا، وہ اس کی ضمانت میں دیتا ہوں کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، اس طریقے سے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں، کچھ مانگنے لگتے ہیں، حالانکہ میں ان کو جانتا ہوں کہ وہ حقدار نہیں ہیں، پھر بھی میں انہیں دے دیتا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ انہیں جانتے ہیں کہ وہ حقدار نہیں ہیں تو آپ انہیں کیوں دے دیتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے بخیلی کو پسند نہیں کیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے اعضائے بدن سے کسی جاندار چیز کو جو ہے کبھی ستایا نہیں کرتے تھے، نہ کبھی کسی کو مارا کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے آپ کو لوگوں کے درمیان پیش کر دیا، کہا کہ اگر جس کسی کو بھی مجھ سے بدلہ لینا ہو، اگر کسی نہ جانے انجانے میں نے کسی کو ستایا ہو تو وہ آج مجھ سے بدلہ لے لے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری موقع پر اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں نے اگر کسی کو ستایا ہوگا، اگر کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، اگر کسی کو مارا ہوگا تو وہ مجھ سے آ کر بدلہ لے لے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پر کیا کیا کرتے ہیں؟ تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پر رہ کر اپنے گھر والوں کی مدد کیا کرتے ہیں، اپنے گھر کی کام کاج کی مدد کیا کرتے تھے۔ جب نماز کا وقت ہو جایا کرتا تھا تو نماز کے لیے چلے آیا کرتے تھے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمدہ اخلاق دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اخلاق والے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باحیا بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاری لڑکی سے بھی زیادہ باحیا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مکروہ کام دیکھ لیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم ان کے چہرے سے پہچان لیا کرتے تھے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہ اچھے اخلاق کی نشانی ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کے اندر، اپنے سماج و معاشرے کے اندر اچھے اخلاق کو، اخلاق حسنہ کو اپنی زندگی کے اندر لانا چاہیے۔ ایسے اخلاق جو اپنے ماں باپ، اپنے بچوں کے لیے کام آئیں، جو آخرت میں اپنے لیے نجات کا ذریعہ بنے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ تبارک و تعالی اچھے اخلاق والا بنائے۔ یا الہ العالمین، جو ہم میں سے بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور عطا فرما، جو ہم میں سے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔